السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج یہ دوسرا جمعہ ہے فضائل جماعت، یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت، اس کے متعلق انشاءاللہ عز و جل آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پچھلے جمعہ اس کے متعلق بیان ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی پہلا پارہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے قرآن آیت کا کہ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت ہمیں یہ قرآن مجید فرقان حمید سے پتہ چلتی ہے، اور خاص کر کے احادیث کریمہ میں جماعت کی فضیلت بہت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت سے سخت تاکید فرمائی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، اور اس کے متعلق احادیث کریمہ آتے ہیں کہ الترغیب والترہیب میں قباز بن شیم لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ الترغیب والترہیب میں ایک حدیث آئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دو لوگ زیادہ افضل ہیں، وہ دو لوگ زیادہ افضل ہیں ان چار لوگوں سے وہ دو لوگ زیادہ افضل ہیں جو دو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، اور دو ہی لوگ ہیں لیکن وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں۔ ان چار لوگوں سے افضل ہے وہ چار لوگ جو اپنی نمازیں علیحدہ پڑھیں، الگ الگ پڑھیں۔ ان چار لوگوں سے وہ دو لوگ زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ دو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ چار لوگ الگ الگ نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چار لوگ 8 لوگوں سے افضل ہے، وہ چار لوگ 8 لوگوں سے افضل ہے جو چار لوگ جماعت کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، اور وہ 8 لوگ جو ہیں علیحدہ اپنی نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ وہ 8 لوگوں سے زیادہ افضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں وہ 4 لوگ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 100 لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ وہ 100 لوگوں سے زیادہ افضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند وہ 8 لوگ ہیں۔ وہ 100 لوگوں کے مقابلے وہ 8 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل ہیں کہ وہ 8 لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، اور ایسے 100 لوگ ہیں جو اپنی نمازیں علیحدہ پڑھ رہی ہیں۔ یعنی یہاں پر اس بات
اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے الترغیب و ترغیب میں مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ کوئی ایک لوگ ہیں، کوئی ایک جماعت ہے 8 لوگوں کی، وہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن وہیں پر ایک 4 لوگوں کی جماعت ہے، 4 لوگ ہیں لیکن وہ جماعت سے نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ اور 100 لوگوں کی مثال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ 100 لوگوں سے 8 لوگ زیادہ افضل ہیں جو جماعت کر کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے 2 لوگ ہوں، چاہے 4 لوگ ہوں، چاہے 8 لوگ ہوں، اگر ان میں سے اگر کوئی امام بن سکتا ہے تو امام بنے، لوگوں کو نماز پڑھا سکتا ہے تو لوگوں کو نماز پڑھائے، لیکن علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ بعض اوقات کچھ مسجدوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ایک بار نماز ہو گئی، ایک بار پہلی جماعت اگر ہو گئی، باہر سے کوئی مسافر آئی ہیں، کوئی لوگ آئی ہیں، اور اگر وہ جماعت کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات ایسی کچھ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کو جماعت کر کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ کیا معاملہ ہے نہیں معلوم، لیکن احادیث کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تمہیں پہلی جماعت نہیں ملی، کہیں پر تم سفر میں ہو، کسی مسجد میں گئے ہو، کسی پروگرام میں ہو، نماز نہیں ملی، آپ آ کر دیکھتے ہیں کہ جماعت ہو گئی ہے، اب کتنے لوگ ہیں؟ ہم اب 4-5 لوگ ہیں، تو اب کیا کریں؟ الگ الگ نماز پڑھیں یا پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں؟ تو افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ جماعت کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ الترغیب ہی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہو اور جماعت سے نماز نہ پڑھے تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ گاؤں ہے یا پھر جنگل ہے، سفر کر رہی ہیں یا پھر کسی کا گھر یا پھر کسی کی رہائش ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر گاؤں ہے، مسجد وغیرہ نہیں ہے، تو 3 لوگ ہیں اور وہ 3 لوگ اپنی نمازیں الگ الگ پڑھ رہی ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں گاؤں یا جنگل میں 3 لوگ ہیں اور 3 لوگ اپنی نمازیں الگ پڑھ رہی ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، تو ایسے لوگوں پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ جو بکری اپنے ریوڑ سے دور ہو جاتی ہے اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بکری ریوڑ سے، اپنی جماعت سے الگ ہوتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگلی جانور جو جھنڈ کے ساتھ ہے جانور، تو ان پر کبھی حملہ نہیں کرتا، کوئی بھی بھیڑیا ہو یا پھر شیر وغیرہ ہو، جھنڈ کے ساتھ ہے اور ریوڑ کے ساتھ ہے تو کبھی بھی شکاری اس پر شکار نہیں کرتا۔ لیکن اس میں سے اگر ایک جانور الگ ہو گیا یا پھر پیچھے ہو گیا، ریوڑ سے الگ ہو گیا، جماعت سے الگ ہو گیا، تو بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے، جنگلی جانور کھا جاتا ہے۔ اسی طرح کی مثال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ رہو۔ اگر تم جماعت سے کٹ گئے، جماعت سے الگ ہو گئے، تو بھیڑیے کے جیسا شیطان تم پر غالب آئے گا اور تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب دیکھیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یہ زیادہ افضل ہے، لیکن کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، گھر میں اپنی علیحدہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کے اندر شک و شبہات، وسوسے وغیرہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ جماعت سے ہٹ گیا ہے اور شیطان نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور شیطان اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اب ایک حدیث ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت اور تاکید کتنی ہے، یہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ صحابی رسول ہیں اور نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ وہ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں موذی جانور یعنی تکلیف دینے والے جانور، نقصان پہنچانے والے جانور زیادہ ہیں، مدینہ میں جانور زیادہ ہیں اور میں نابینا ہوں، میں اندھا ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے رخصت ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی نماز گھر میں پڑھوں؟ صحابی رسول اپنا عذر پیش کر رہے ہیں۔ عذر کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں جنگلی جانور یا پھر نقصان پہنچانے والے جانور بکثرت ہیں،
تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ان کا گھر مدینہ منورہ میں نہیں تھا، مدینہ منورہ سے تھوڑا دور تھا، وہ دور دراز علاقے سے مدینہ منورہ کو مدینہ منورہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، نابینا تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن ام مکتوم، کیا تمہارے گھر تک حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا، دیکھیں، کیا تمہارے گھر تک حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ تو وہ صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو تم حاضر رہو، جماعت سے نماز پڑھنے کے۔ نابینا ہیں اور اپنا عذر کیا پیش کر رہے ہیں؟ صحیح عذر کہ جنگلی جانور ہے، موذی جانور ہے، نقصان پہنچانے والے جانور ہے، میں اندھا ہوں، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز تمہارے گھر تک آتی ہے تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم مسجد کو آؤ۔ تو پتہ کیا چلا، جن لوگوں کو اذان کی آواز ان کے گھروں میں سنائی دیتی ہے تو ایک طرح کی ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم مسجد کی طرف آؤ۔ وہ دعوت سننے کے بعد بھی لوگ مسجد کی طرف نہیں آتے تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سخت گرفت ہوگی۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا، دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ منقول ہے، ایک روایت منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی، جماعت سے نماز چھوٹ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب آپ مسجد آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جماعت ہو گئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا افسوس ہوا تو انہوں نے ایک جماعت چھوٹنے کے بدلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قطعہ زمین یعنی اس کی قیمت اس وقت 1,00,000 دینار ہوتی تھی، 1,00,000 کی قیمت اس زمین کی تھی، جماعت چھوٹنے کے بدلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قطعہ زمین جس کی قیمت 1,00,000 روپے تھی انہوں نے صدقہ کر دیا جماعت چھوٹنے کی وجہ سے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث، ایک روایت ہے نزہۃ المجالس میں، یہ دونوں واقعات نزہۃ المجالس کے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ جماعت چھوٹ گئی تو انہوں نے دن بھر روزہ رکھا۔ کیا کیا انہوں نے؟ جماعت چھوٹنے کی وجہ سے انہوں نے دن بھر روزہ رکھا اور ساری رات نفل پڑھتے رہے اور انہوں نے ایک غلام آزاد کیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہ اس وقت کے لوگوں کو، بڑے لوگوں کو افسوس ہوتا تھا کہ ہماری ایک نماز جماعت سے چھوٹ گئی ہے تو اس کے بدلے میں وہ لوگ زمین بھی صدقہ و خیرات کر دیتے تھے، غلام بھی آزاد کر دیتے تھے اور ایک دن کا روزہ رکھ کر رات بھر نوافل پڑھتے تھے۔ آج ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم جماعت سے نمازیں نہیں پڑھتے۔ اب یہ معاملہ، اب دیکھیں کہ چاہے جمعہ ہو یا پھر رمضان ہو یا پھر بڑی راتیں ہوں یا پھر عید کی نمازیں ہوں، جمعہ، رمضان، بڑی راتیں، عید کی نمازوں میں مسجدیں ہمیں فل دکھائی دیتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ 5 وقت نمازوں میں وہ لوگ دکھائی نہیں دیتے جو جمعہ میں دکھائی دے رہی ہیں، جو پورے رمضان میں دکھائی دے رہی ہیں، جو عیدین میں دکھائی دے رہی ہیں، جو بڑی راتوں میں دکھائی دے رہی ہیں، وہ باقی اوقات میں 5 وقت نمازوں میں وہ لوگ مسجدوں میں کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلا، نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا نکلا کہ وہ لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے اور کچھ ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہاں پر نماز نہ پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز کو جماعت سے جو لوگ نہیں پڑھتے یہ موضوع ہے، یہ ٹاپک ہے، یہ بولا جا رہا ہے۔ تو یہ صرف اسی مسجد کا حال نہیں ہے۔ اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جمعہ میں جو لوگ باہر سے آتے ہیں، مسافر ہیں، وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، رمضان میں لوگ اپنے گھر آتے ہیں واپس تو رمضان میں پورا مہینہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا پھر مسافر باہر سے آتے ہیں بڑی راتوں میں عید کی نمازوں میں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ نہیں، آپ اگر دوسری مسجدوں کا بھی جائزہ لیں گے دیگر دنوں میں، جمعہ، رمضان، عیدین، بڑی راتوں کو اگر چھوڑ کر دیگر مسجدوں کا بھی جائزہ لیں گے تو دوسری مسجدوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں پر 2 سے 4 صفیں دکھائی دیتی ہیں۔
جس طرح جمعہ میں لوگ دکھائی دیتے ہیں اس طرح دوسری نمازوں میں لوگ دکھائی نہیں دیتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے کانوں پر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز پڑتی ہے تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے وقت صحابہ کرام کے درمیان آ رہی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام پیچھے ہٹ رہی ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آگے بڑھو۔ کیا کہا؟ پیچھے مت ہٹو، آگے بڑھو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری بات مانو، آگے بڑھو۔ تم میری اتباع کرو گے تو تمہارے بعد والے لوگ تمہاری اتباع کریں گے، تمہاری پیروی کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ خود ہی پیچھے رہتے ہیں، جو لوگ ہٹتے رہتے ہیں پیچھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ یہ کس وجہ سے بولا جا رہا ہے؟ نماز میں جماعت سے صف میں آگے آگے آ کر نماز پڑھنے کے متعلق بولا جا رہا ہے۔ ہمارا حال کیا رہتا ہے کہ پیچھے سے پیچھے صف میں جاتے ہیں، جو جانکار ہے، جن کو فضیلت معلوم ہے، وہ لوگ آگے آگے آتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے پیچھے ہو کر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ خود پیچھے ہٹتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کتنی برکت ہے تو لوگ کبھی بھی پیچھے صف میں نماز نہیں پڑھیں گے، اور لوگوں کو یہ بول دیا جائے کہ جو شخص پہلی صف میں نماز پڑھے گا، دوسری صف میں نماز پڑھے گا، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کو 1000 روپے، دوسری صف میں نماز پڑھنے والے کو 500 روپے، تیسری صف میں نماز پڑھنے والے کو 250 روپے، تو آپ دیکھیں گے کہ پیسے کے لیے لوگ کتنا آگے آگے آ کر نماز پڑھیں گے۔ تو یہاں پر پیسے کا معاملہ نہیں ہے، صرف یہ بات اس وجہ سے بیان کی جا رہی ہے جو زیادہ آگے آ کر پہلی صف میں نماز پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اور وہ ثواب قیامت کے دن کام آئے گا۔ پیسہ تو یہاں ملے گا، یہاں پر ختم ہوگا، یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے۔ ثواب کا ایسا معاملہ نہیں ہے، ثواب آپ یہاں پر جو کما رہی ہیں دنیا میں بھی اس کی برکت آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ثواب کی قبر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ معاملہ دیکھ سکتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب کا ایک واقعہ ہے، حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد کو آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جماعت ہو گئی ہے اور لوگ واپس آ رہی ہیں، اور ایک کہنے والے نے ان سے کہا کہ نماز ہو گئی، لوگ چلے گئے، جماعت ہو گئی۔ تو انہوں نے حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو افسوس ہوا کہ جماعت چھوٹ گئی، اور اس وقت انہوں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے یہ نماز پا لینے کی فضیلت اتنی اہمیت ہے، اتنی زیادہ ہے کہ عراق کی حکومت سے بھی زیادہ مجھے یہ نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت زیادہ تھی، اہمیت زیادہ تھی۔ ایک بار عراق کی حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے فرق نہیں پڑتا، لیکن نماز میں جماعت کے ساتھ ادا کروں، یہ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ نزہۃ المجالس کتاب میں 515 پر ایک واقعہ آیا ہے، ایک حدیث آئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ آخری حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک شہر بسایا ہے، جنت میں ایک شہر ہے جس کا نام مدینۃ الخلد ہے۔ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ ہے، جنت میں ایک شہر ہے جس کا نام مدینۃ الخلد ہے، اور اس شہر میں ایک محل ہے، اس محل کا نام کثرت عظمت ہے، کثرت عظمت، اور اس محل کی وسیع و عریض اتنی بڑی ہے کہ اس میں ایک مکان ہے، وہ کہتے ہیں جس کا نام بیت الرحمت ہے۔ اس محل میں ایک مکان ہے جس کا نام بیت الرحمت ہے، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 تخت سجا دیے ہیں، اور 4000 اس میں حوریں جلوہ افروز ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شہر میں، اس مکان میں، اس محل میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا،
اس جنت کا معاملہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی کے ذہن میں بھی وہ خیال نہیں آیا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی. صرف موٹا موٹا انسانوں کو سمجھ میں آئے اتنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محل میں، اس مکان میں، اس شہر میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام یہ خوشخبری، یہ انعامات سن کر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نزہۃ المجالس میں کہ جو 5 وقتہ با جماعت نمازیں ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے یہ نعمتیں رکھی ہیں، یہ انعامات رکھے ہیں. یہاں پر سوچنے کا، غور کرنے کا مقام ہے کہ نماز کو علیحدہ پڑھنا اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے. یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت سے سخت تاکید دے کر صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، بھلے 2 لوگ ہوں، بھلے 4 لوگ ہوں، لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ عز و جل فضائل جماعت کے متعلق آنے والی جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور کون لوگ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں، وہ ایسی کون سی مجبوری ہے، عذرات ہیں، شریعت نے ان کو خفیف کی ہے، سہولت دی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ترک جماعت کے عذرات وہ انشاءاللہ آنے والا جمعہ چھوڑ کر اس کے وہ جمعہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اور کچھ حدیثیں جماعت کے متعلق رہتی ہیں وہ آنے والے جمعہ میں بولنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور جو نیک لوگوں کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، متقی پرہیزگار جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، ان لوگوں کے صدقے میں ہم گنہگار لوگوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی نمازوں کو قبول فرمائے. آج کے بیان میں، آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی محض اسے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے. بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جماعت کو لازم پکڑنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آگے